بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث عن ابی ہریرۃ قال لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ وکفر من کفر من العرب۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 157 ہے اور کتاب الزکوٰۃ کی تیسری فصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، اور عرب میں سے کفر کیا جس نے کفر کیا۔ قال عمر بن الخطاب لأبی بکر، اب یہ کہ عرب میں سے کفر کیا جس نے کفر کیا، یعنی بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیا، تو اسی کی تعبیر کیا ہے کفر کیا عرب میں سے جس نے کفر کیا۔ تو واقعی اگر اس کی فرضیت کا ہی انکار کر دیا تو یقیناً وہ کفر ہے، اور اگر فرضیت کا انکار نہیں کیا، صرف دینے سے منع کر دیا تو کفر تو نہیں ہے لیکن کافروں جیسا عمل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو یہاں ہمارے نزدیک کیا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا ہے لیکن کافروں جیسا عمل کرتا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا اگر اعتقاد رکھتا ہے، اس کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو گویا اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ تو کفرا من کفرا من العرب میں یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اگر انکار کر دیا تو واقعی کافر ہو گئے، اور انکار نہیں کیا صرف دینے سے منع کیا تو کافروں جیسا عمل کیا۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کی تیاری کی اور قتال کا حکم دیا۔ قال عمر بن الخطاب لأبی بکر کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، آپ لوگوں سے قتال کیسے کریں گے؟ یعنی جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان سے آپ قتال کیسے کریں گے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ کب تک؟ حتی یقول لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ یعنی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اب قتال نہیں ہوگا، اور کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اس وقت تک قتال ہوگا۔ فمن قال لا الہ الا اللہ، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، عصم منی مالہ و نفسہ، اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، الا بحق ہی، مگر حق اسلام میں۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پر اسلام اس کی جان یا مال تلف کرنے کا یا جان اور مال لینے کا حکم دیتا ہے تو جان لی جائے گی اور مال اس کا لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کا مال برباد کر دیا تو بدلے میں اس کا مال لیا جائے گا، اس نے کسی کو ناحق جان سے مار دیا تو قصاص میں اس کی جان مار دی جائے گی۔ تو قتال کا جو عام حکم ہے یہ کب تک؟ جب تک کلمہ نہ پڑھیں، لیکن جب کلمہ پڑھ لیں تو اب ان کی جان بھی محفوظ ہو گئی، مال بھی محفوظ ہو گیا۔ ہاں اب اس کے بعد اگر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا، پھر وہاں بدلہ ہوگا، جان کا بھی ہو سکتا ہے اور مال کا بھی ہو سکتا ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، یعنی آخرت میں جو حساب اس کا ہوگا وہ اللہ کے ذمے ہے، دنیا میں جو حکم ہے وہ یہ ہے۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا
واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، بخدا میں ضرور ان لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے مابین تفریق کریں گے، یعنی نماز کی فرضیت کا تو اعتقاد رکھیں اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد نہ رکھیں تو میں ان سے قتال کروں گا۔ یہ معنی ہو گیا حقیقی کفر کا، جو اس کا انکار کر دیا کفر ہوا۔ اور یا مطلب یہ ہے کہ جو نماز تو پڑھیں لیکن زکوٰۃ نہ دیں تو میں ان سے قتال کروں گا۔ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، جس طرح سے نماز یہ نفس کا حق ہے اسی طرح سے زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، تو اگر اسے ادا نہیں کرتے ہیں تو ان سے قتال کریں گے۔ ورنہ ظاہر بات ہے آج کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا ہے، کل کچھ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، پرسوں کچھ لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے، اس کے علاوہ اور جو فرائض ہیں وہ سب چھوڑتے چلے جائیں گے، اس لیے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها، بخدا اگر انہوں نے مجھ سے بھیڑ کا ایک مادہ بچہ بھی روک لیا جسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادا کیا کرتے تھے تو ضرور میں اس بچے کے روک لینے پر ان سے قتال کروں گا۔ تو اس میں اناق ہے، اناق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ کا مادہ بچہ، اور بعض میں اقال ہے، اقال کہتے ہیں یا تو چھوٹے بچے کو، یا اقال کہتے ہیں اس رسی کو جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ معمولی چیز بھی اگر دینے سے انہوں نے منع کر دیا جسے پہلے دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ قال عمر فواللہ ما ہوا الا رأیت ان اللہ شرح صدر ابی بکر للقتال، حضرت عمر نے فرمایا بخدا یہی حالت رہی یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو قتال کے لیے کشادہ فرما دیا ہے۔ فعرفت انہ الحق، تو میں نے جان لیا کہ وہی حق ہے، یعنی جو حضرت ابوبکر کا خیال ہے کہ ان لوگوں سے قتال کرنا ہے وہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اس کے لیے کشادہ فرما دیا ہے۔ پھر یہ بھی اس سے متفق ہو گئے اور تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے اور ان سے لوگوں نے مقابلہ کیا، سب پھر لوٹ کر کے آیا، زکوٰۃ دینا شروع کر دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر لوگ احکام اسلام کی خلاف ورزی کریں تو ضرورت پڑنے پر ان سے قتال بھی کیا جا سکتا ہے، یا جیسی سختی کی موقع پر ضرورت ہو اس طرح سختی کی جا سکتی ہے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں تو آپ سختی کر سکتے ہیں تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ لوگ اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں تو آپ ان پر سختی کر سکتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی کریں۔ تو جس حد تک ان کی طرف سے کوتاہی غفلت ہو اس حد تک آپ ان پر سختی کر سکتے ہیں، اور انکار کرنے لگیں، مرتد ہو جائیں تو پھر قتال کریں گے ان سے، انہیں جیل میں ڈال دیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، یا سزا ان کی قتل ہوگی، جیسا حاکم جو اس وقت ہوگا جو مصلحت سمجھے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون کنز احدکم یوم القیامت شجاعا اقرعا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی کا خزانہ قیامت کے روز گنجا سانپ ہوگا، یفر منہ صاحبہ، اس سے اس مال کا مالک، خزانے کا مالک بھاگے گا، وَيَطْلُبُهُ، اور وہ گنجا سانپ اسے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ، یہاں تک کہ وہ مال والا اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا، اپنی انگلیوں کا لقمہ دے دے گا اسے، اب اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اس میں کتنی شدید وعید ہے اور کیسے عذاب کا تذکرہ ہے کہ آدمی جس مال کو جمع کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہی کنز ہے، وہی خزانہ ہے اس کا۔ اب وہ جو کنز ہے جس کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی ہے وہ روز قیامت گنجا سانپ بن جائے گا اور اپنے مالک کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، اس کے پیچھے کیا دوڑے گا اور وہ بھاگتا رہے گا۔
لیکن چونکہ وہ عذاب کے طور پر ہوگا اس لیے وہ مالک اس سے بچ نہیں سکتا، تو آخر کار وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ سانپ اس کا ہاتھ چبانے لگے گا۔ بعض میں تو یہاں تک ہے کہ وہ اس طرح سے چبائے گا جیسے نر اونٹ خاردار درختوں کو چباتا ہے، کانٹے والے درخت ہوتے ہیں، اونٹ چباتا رہتا ہے اسے، اسی طرح سے وہ سانپ اس کا ہاتھ چبا لے گا۔ یہ وبال ہوگا زکوٰۃ نہ دینے کا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ما من رجل لا یؤدی زکاۃ مالہ، کوئی مرد ایسا نہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے مگر یہ کہ اللہ روز قیامت اس کی گردن میں سانپ بنا دے گا۔ الا جعل اللہ یوم القیامت فی عنقہ شجاعا، مگر یہ کہ اللہ روز قیامت اس کی گردن میں سانپ بنا دے گا، یعنی اس کے خزانے ہی کو سانپ کی شکل دے دے گا اور اس سانپ کو اس کے گلے میں توق کی طرح سے لٹکا دیا جائے گا۔ ثم قرأ علینا مصداقہ من کتاب اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم پر کتاب اللہ سے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی موافقت کرتی ہے، یعنی سانپ بنا کر گلے میں ڈالے جانے کی جو تائید کرتی ہے، موافقت کرتی ہے، اس کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آگے ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ تو اس آیت سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے، بخل کریں گے، تو وہ مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، زکوٰۃ کسی مال سے کبھی نہیں ملی مگر یہ کہ اس نے اس مال کو ہلاک کر دیا، یعنی مال زکوٰۃ جس مال میں مل جائے گا تو وہ مال زکوٰۃ اس مال کو بھی ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اسے امام شافعی نے روایت کیا اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا اور حمیدی نے بھی اسے روایت کیا۔ وزادہ، اور حمیدی نے اتنا اضافہ کیا ہے، فرمایا کہ یکون قد وجب علیک صدقۃ فلا تخرجها فیہلک الحرام الحلال، یعنی صدقہ تم پر واجب ہو چکا تھا، زکوٰۃ تم پر لازم ہو چکی تھی، تو تم زکوٰۃ نہ نکالو تو حرام حلال کو ہلاک کر دے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود ہے تو اس میں زکوٰۃ کتنی ہوئی؟ 2,500، یعنی 2,500 روپے زکوٰۃ ہوئی۔ آپ نے زکوٰۃ اس میں سے نکالی نہیں، تو زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، آپ نے نکالی نہیں اس میں سے، اب وہ زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم تھی، وہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، اس کا استعمال بھی آپ کے لیے روا نہیں ہے، اور آپ نے اس مال سے اس کو الگ نہیں کیا، وہ 2,500 بھی باقی رقم میں رہنے دیا، تو یہ 2,500 روپیہ جو زکوٰۃ والا ہے، یہ جو باقی مال پاکیزہ آپ کا ہوتا اسے بھی ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اسی کو اس نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کسی مال سے کبھی ملا نہیں مگر یہ کہ وہ زکوٰۃ کا مال اس پاک مال کو ہلاک کر دے گا۔ تو اتنا حصہ زکوٰۃ کا تھا، آپ نے دیا نہیں، اسی میں رہنے دیا، تو باقی مال بھی اس کے باعث برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ
ایک آدمی مالدار ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ کا مال وصول کیا، اپنے لیے لے لیا اور لا کر کے اس کو اپنے مال میں رکھا، پھر تو ظاہر ہے کہ یہ مال تو اس کے لیے حرام ہے، یہ اس کا حق ہی نہیں ہے، فقراء مساکین کا حق ہے، لیکن لے لیا اس نے، لا کر کے اپنے مال میں رکھ دیا، تو اب یہ زکوٰۃ کا مال اس کے اپنے مال میں مل گیا، تو یہ مال اس کے مال کو بھی ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ سمجھے نا؟ یہ دو توجیہیں ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال سے ملا اسے برباد ہی کر دیا، یہ دو توجیہیں ہوئی، ایک تو اپنے مال ہی ملا پڑا رہا تو اسے برباد کر دیا، ایک یہ کہ دوسرے کی زکوٰۃ آپ لے کر کے آئے اور اپنے مال میں ملا دیا تو اسے برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، کیونکہ آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، وہ آپ کے حق میں حرام ہے۔ آگے فرمایا وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ، اور اس کے ذریعہ استدلال کیا ہے انہوں نے جو زکوٰۃ کا تعلق عین سے جانتے ہیں، یعنی بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق عین سے ہے، آپ بدل نہیں سکتے ہیں، جیسے آپ نے بکریوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے پڑھ لیا، اونٹ کی زکوٰۃ کے تعلق سے پڑھ لیا، تو بکریوں میں زکوٰۃ میں بکری آپ دیں گے تو بکری ہی دینا پڑے گا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کی قیمت دے دیں تو نہیں دے سکتے۔ سنیں نا؟ دلیل کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال جس مال سے بھی ملے گا اسے کیا ہلاک کر دے گا، تو اسی میں اگر ہے تو ان کو ہلاک کرے گا، اور کسی سے جا کے مل گیا تو اس کو ہلاک کرے گا، تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ میں عین ہی دینا ضروری ہے، وہی زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے امام کے نزدیک یہ عین دینا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس میں بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں ہیں، اس کے ذریعہ اللہ رب العزت نے فقراء اور مساکین کے نان و نفقے کا انتظام فرمایا ہے۔ تو اب اگر آپ عین ہی دے دیں تو ان کا نقصان اس میں ہو سکتا ہے، لے جا کر کے اسے فروخت کرنا، پھر ضرورت کا سامان خریدنا، تو جو سامان بیچیں گے وہ بھی کم دام میں کوئی لے گا، اور اس کے بعد جب سامان خریدیں گے وہ زیادہ دام میں ملے گا، تو نقصان ہی ان کا ہے، اور آپ اس کی قیمت بہتر سمجھتے ہیں، اس کا پیسہ آپ دے دیں گے تو وہ بیچنے کی زحمت سے بچ جائے گا اور دام بھی کم نہیں لگے گا، اس لیے اس میں آسانی ہے، تو آپ بدل کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عین کیا لازم نہیں ہے۔ ہاکذا فی المنتقی، اسی طرح سے منتقی میں ہے، وروى البيهقي في شعب الایمان عن احمد بن حنبل باسناده الى عائشہ، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں احمد ابن حنبل کی روایت سے نقل کیا ہے حضرت عائشہ تک اس کی سند کے ساتھ۔ وقال احمد، اور امام احمد نے خالطت کے بارے میں فرمایا، جو آخر میں ہے نا خالطت زکوٰۃ، تو خالطت کے بارے میں فرمایا تفسیرہ ان الرجل یاخذ الزکاۃ وهو موسر او غنی، اس کی تفسیر یہ ہے کہ مرد زکوٰۃ وصول کرتا ہے، زکوٰۃ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ خوشحال ہے یا مالدار ہے، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاء، جبکہ یہ مال زکوٰۃ یہ فقراء کے لیے ہے، تو زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، اور مالدار یا خوشحال آدمی اسے وصول کرتا ہے، جب وہ اپنے مال میں رکھ دے گا تو اس کا مال بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ فصل مکمل ہوئی، اب اس کے بعد نیا باب شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ